میں اس دن آفس آیا تو کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ میرے چہرے سے ہی تھکاوٹ اور بیزاری واضح تھی، لیکن آفس میں آنے کے بعد عائشہ کو دیکھتے ہی میری ساری تھکاوٹ ایک لمحے میں ہی اتر گئی۔ میں اسے ہونک بنا ایسے دیکھتا رہا۔ یہ اس کا آفس میں پہلا دن تھا اور مجھ سے پہلے ہی ملاقات، اور اس پہلی ملاقات نے ہی مجھے اچھا خاصا چونکا دیا۔ ڈھیلے ڈھالے سے کرتے میں سر پر خوبصورتی سے دوپٹہ سجائے، وہ باقی سب سے مختلف لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں کاجل، لبوں پر ہلکی ہلکی سی پھیلی ہوئی گلابی رنگت اور معصوم سے نقوش۔ میں اسے کافی دیر دیکھتا رہا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے آج تک خوبصورت لڑکیوں کو دیکھا نہ تھا، لیکن اس میں ایک عجیب سی کشش تھی جو کسی کو بھی اپنی جانب کھینچ سکتی تھی۔ پہلے ہی نظر میں اگر محبت کا احساس دل میں جنم لیتا ہے تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ شاید عائشہ سے ملائی گئی ایک نظر ہی اپنا کام کر گئی، اور میں پورا دن حشاش بشاش پھرتا رہا۔ میں دل پھینک قسم کا مرد نہیں تھا۔ آفس میں نہ جانے کتنی لڑکیاں تھیں جن سے ہر روز بات چیت ہو جایا کرتی، لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی بھی ان پر ڈورے ڈالنے کی کوشش نہ کی تھی۔ اگر کوئی بلا وجہ میرے قریب آنے کی کوشش بھی کرتی تو میں اسے دوری اختیار کر لیتا، کیونکہ یہ ماڈرن قسم کی لڑکیاں مجھے ذرا برابر پسند نہ تھیں، جبکہ عائشہ کی بات ہی الگ تھی۔ پورا دن ہی میں اپنے کام سے زیادہ اس کی جانب متوجہ رہا۔ ایک بار میں نے خود اس کے قریب جا کر اس سے بات چیت کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن مجھے پہلی ملاقات میں ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ مجھ سے بات کرنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کر رہی، حالانکہ میں دیکھنے میں اچھی پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اس کا لیا دیا سا انداز دیکھتے ہی میرے دل میں اس کی قدر مزید بڑھ چکی تھی۔ یقیناً وہ کسی غریب اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی اور حالات سے مجبور ہو کر یہاں جاب کرنے کے لیے آئی تھی۔ پورا دن آفس میں گزارنے کے بعد میں گھر جا کر بھی مستقل طور پر اس کے متعلق سوچتا رہا۔ یہ میری عائشہ سے پہلی ملاقات تھی، لیکن ایسی ملاقات جس نے اس کے منموہنی صورت کو میرے دل میں نقش کر دیا۔ میں حقیقت میں ان بڑی بڑی آنکھوں کو بے قراری سے دیکھتا رہتا تھا، اور رات بھی میں کافی دیر اس کے متعلق سوچتا رہا۔ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کی معصومیت نے میرے دل پر دستک دی۔ اگلے آنے والے دنوں میں صبح بے قراری سے تیار ہو کر آفس کے لیے نکل جاتا، اور آفس جاتے ہوئے مجھے جتنی خوشی ہوتی میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب کام کے ساتھ ساتھ میری زندگی کا ایک اور مقصد بھی بن چکا تھا، اور وہ تھا عائشہ کو دیکھنا، ہر روز اس کا دیدار کرنا۔ یقین مانی میں اظہار کرنے سے ڈرتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ پورے آفس میں میری بنی ہوئی ساکھ تباہ ہو جائے اور عائشہ مجھے سب کے سامنے دھتکار دے، کیونکہ وہ مجھ پر کم ہی توجہ دیا کرتی۔ میرا دل چاہتا کہ میں اس سے بات کروں، لیکن آفس میں بات کرنا ممکن نہ تھا۔ سو ایک رات میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر میں کسی طرح عائشہ سے اس کا نمبر لے لوں تو اس سے بات بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن وہ آفس میں کسی کے بھی قریب نہیں تھی، سو اس کا نمبر حاصل کرنا مشکل تھا۔ آفس آتے ہوئے اسے تقریباً 15 دن ہو چکے تھے، اور اس روز وہ صبح سویرے آئی تو اس کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی تھی۔ سرخ سفید چہرے پر پہلے سے زیادہ سرخی چھائی ہوئی تھی، اور بڑی بڑی آنکھیں رات بھر جاگنے کی چگلی کھا رہی تھی۔ میں کافی دیر اس سے دیکھتا رہا اور پھر اس کے قریب چلا گیا۔ کیا بات ہے مس عائشہ؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا، اور اس نے اپنی پلکیں اٹھاتے ہوئے مجھے دیکھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ اس کی آنکھوں میں افسردگی چھائی ہوئی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ ریسٹ کر لیتی۔ جی میری طبیعت واقعی ٹھیک نہیں تھی، لیکن میرے پاس سر کو انفارم کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہ تھا، تو مجھے آنا پڑا۔ اس نے پہلی بار میری کسی بات کا جواب دیا تھا، اور میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آپ ایسا کریں کہ آپ میرا نمبر لے لیں، میں ایک عرصے سے یہاں جاب کر رہا ہوں اور سر کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ آپ کو جب بھی چھٹی کی ضرورت ہو آپ مجھے میسج کر دیا کریں، میں آپ کو پیغام سر تک پہنچا دیا کروں گا۔ میں نے اپنی جانب سے آفر کی۔ دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ مجھے عائشہ کا نمبر مل جائے گا اور میں اپنی بے قراریوں کو اس پر ظاہر کر دوں گا، کیونکہ دل میں موجود بے قراریاں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر دس بسب کا شکار ہو کر مجھے دیکھتی رہی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا کہ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں بہت گہرے راز چھپے ہیں۔ یہ بات بھی کافی عجیب تھی کہ وہ آفس میں کسی سے بھی بات کرنا گوارا نہیں کرتی۔ کچھ لڑکیاں اگر اسے دوستی کا ہاتھ بڑھاتی بھی تو وہ خود ان سے دور ہو جاتی اور بس خاموشی سے اپنا کام کرنے کے بعد واپس چلی جاتی، اور اس کی یہی گمسم طبیعت مجھے مزید اس کی جانب کھینچ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ میرا نمبر لے لیں، لیکن آپ کسی بھی وقت مجھے کال یا میسج نہیں کریں گے پلیز۔ اس نے التجائیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور میں نے حامی بھر لی۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نمبر دیتے ہوئے بھی خوف کا شکار ہے۔ شاید مروتاً وہ مجھے انکار نہیں کر پائی، لیکن اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ مجھے اپنا نمبر دے۔ لیکن اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کی بات یہی تھی کہ میں نے اس کا نمبر حاصل کر لیا تھا۔
मैंने उसी वक्त उसका नंबर सेव किया और उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया, आयशा आप मेरा नंबर सेव कर लें। मैं संजीदा मिजाज का मर्द था, लेकिन उसके बावजूद मैं मुस्तकिल तौर पर उसके करीब होने की कोशिश कर रहा था। ये बात चाहे इज्जत नफ्स के खिलाफ थी, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर था। आयशा ने मेरा नंबर सेव कर लिया। उस रोज़ मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था और मुझे अंदाज़ा होने लगा कि अगर आयशा ने मुझे अपने इतना करीब आने दिया है तो मैं एक रोज़ उससे अपने दिल की बात कहने में भी कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरा ये हसीन ख्वाब बहुत जल्द टूटने वाला है। उस शाम मैंने उसकी डीपी में उसके साथ बैठे हुए मर्द को देखा तो मैं हैरत ज़दा रह गया, और फिर उसके बाद उसका स्टेटस चेक करते ही मेरा दिल टूट गया था। यकीनन डीपी में मौजूद शख्स उसका शौहर था। उन दोनों की गुर्बत ही बता रही थी कि वो दोनों एक जायज़ रिश्ते में बंधे हुए हैं। हकीकत में मेरा दिल टूट कर बिखर गया। चाहे ये सिर्फ चंद दिनों की पसंदीदगी थी, लेकिन मैं दिल से उसे पसंद करने लगा था। मैंने मोबाइल साइड पर रखते हुए अपना सर थाम लिया। जिंदगी में पहली बार कोई लड़की इस कदर मासूम और दिलनशी लगी, और वो लड़की भी मैरिड थी। मैंने आज तक कोई भी मुखलिस रिश्ता अपने इर्द गिर्द ना देखा था, और बचपन में माँ का इंतकाल हो गया और बाप ने दूसरी शादी कर ली। बालिग होने के बाद ही मैं उन लोगों से अलग हो गया और हॉस्टल में रहकर जॉब करता। अपनी पढ़ाई पर खुद ही तवज्जो दी और अपने सारे मसाइल खुद ही हल किए। लेकिन मैं हमेशा यही चाहता था कि एक ऐसे हमसफ़र का इंतखाब करूं जो मेरे लिए परफेक्ट हो। बोझल दिल के साथ मैं पूरी रात ही उसी मुतालिक सोचता रहा। दिल में न जाने क्यों बार बार ये दुख फैल रहा था कि वो किसी और की है, किसी और की दस्तरस में है, और मैं अकेला उसके लिए तड़प रहा हूँ। काश कुछ ऐसा हो जाए कि वो मेरी बन जाए। मैंने खुद गर्जी की हर हद पार करते हुए सोचा। अगले दिन मैं काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका था और मैंने सोच लिया था कि अगर वो मेरी नहीं तो किसी और की इज्जत है। मैं उसकी ज़िंदगी में कभी भी मुश्किलात पैदा नहीं करूँगा। अगले दिन भी उसका चेहरा काफ़ी मुरझाया हुआ था, और खुशकिस्मती से उस रोज़ बॉस की जानिब से एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिस पर हम दोनों ने मिलकर ही काम करना था, और मेरे दिल में अजीब सी खुशी फैल रही थी। ये एहसास भी बाकी था कि वो किसी और की बीवी है, लेकिन उसके बावजूद दिल अजीब से वसवसों का शिकार था। मुझे अच्छा लग रहा था उसके करीब रहना, उससे देखना, उससे सराहना और उसकी मासूमियत का जायज़ा लेना। कितना खुश नसीब होगा वो शख्स जिसे आयशा मुयस्सर रहती होगी। मैंने उसका हसीन चेहरा देखते हुए सोचा और ख़ुद को काम की जाने मुतवज्जो कर लिया, क्योंकि उसकी नज़रें बार बार मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो मेरे साथ अनकम्फर्टेबल है। मैं चाहने के बावजूद उस पर तवज्जो देने से बाज नहीं आया। अपनी हल्की फुल्की हरकतों से मैं उसे ये बावर करवाता रहता कि वो मेरी निगाहों का मरकज़ है। चाहे इस सब के बाद मुझे शर्मिंदगी भी होती, लेकिन मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। न जाने क्यों मेरा दिल चाहता था कि वो मुझे अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मुताल्लिक़ बताए, मुझे बताए कि उसका शौहर कैसा है। मुझे यकीन था कि मैं उसे हर एक शख्स से ज़्यादा चाह सकता हूँ। सब कुछ बेहतरीन तरीके से चल रहा था जब एक दिन अचानक वो ऑफिस नहीं आई। मैं समझा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। मेरा दिल चाहा कि मैं मैसेज करके उससे पूछ लूँ, लेकिन फिर मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उसने मुझे काफ़ी बार मना किया था कि मैं उससे खुद से कोई मैसेज ना करूँ। न जाने क्यों उस मामले में बहुत मोहतात रहती थी वो। मुझे बाज़ औक़ात यूँ लगता जैसे उसका शौहर उस पर शक करता है। अगले दिन भी वो नहीं आई और यूँ 3-4 दिन गुजर गए, लेकिन मैंने उसे ऑफिस में नहीं देखा। मेरा दिल बेताबी का शिकार था। दिल चाहता था कि वो वापस आ जाए, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो किस वजह से ऑफिस नहीं आ रही। उस रोज़ अपने एक कोलीग से मैंने सरसरी सा उसका जिक्र किया तो उसने मुझे बताया कि आयशा के शौहर की डेथ हो चुकी है, और मैं हैरत से उसे देखता रह गया। दिल की धड़कन अचानक ही बेतरतीब हो गई। ये सब कुछ गैर मुतवक्को था और मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था, लेकिन दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि वो दोनों अलग हो जाएं। लेकिन मैं ये खुदा न ख्वास्ता किसी का बुरा नहीं सोच सकता। मेरा दिल न जाने क्यों अफसरदगी का शिकार हो गया। एक जानिब से मुझे एक कमीनगी सी खुशी का भी एहसास हो रहा था, लेकिन मैं खुद पर अफसरदगी को हावी रखते हुए आयशा का ख्याल जहन में लेकर आया। न जाने उस पर क्या बीत रही होगी। उसका नंबर भी मुसलसल ऑफ जा रहा था, जैसे उसने अपना नंबर तब्दील कर लिया हो। अब मुझे कहीं भी सुकून नहीं आता। मैं हर वक्त उसके मुतल्लिक जानने की कोशिश करता रहता, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई ज़रिया ना था कि मुझे उसके हालात का इल्म होता। जाहिर है अगले चंद महीनों तक वो ऑफिस नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो अपने शौहर की वफ़ात के बाद इद्दत में रहना था, सो उसके लिए आना मुश्किल होता। 1 माह गुजर गया जब एक रोज़ मैंने उसे एक बार फिर ऑफिस में देखा, और हैरत से देखता ही रह गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो मेरे सामने खड़ी थी और बिल्कुल वैसी ही, लेकिन इस बार उसने अपने चेहरे पर हल्का फुल्का सा मेकअप कर रखा था, और मैं हैरत से उसे देखते हुए उसके करीब चला आया।
मेरी आंखों की प्यास बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिल चाहता था कि अपनी नज़रों को उसके चेहरे पर टिकाए रखूं और उसके हसीन चेहरे का तवाफ करता रहूं, लेकिन वो भी मुझे काफ़ी देर से देख रही थी। इसीलिए ज़रूरी था कि उसे यूं बेताबी से देखने की बजाय उसके करीब जाकर उसके शौहर का अफसोस करता। कैसी हैं आप आयशा? मैंने नरमी से पूछा तो वो मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगी। ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? उसकी मुस्कुराहट गहरी ना थी और मैंने उसकी आंखों में देखते हुए नज़रों को झुका लिया। मुझे आपके शौहर का बहुत अफसोस है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आहिस्तगी से आमीन कहते हुए वो वापस पलटने लगी। जब मैंने एक बार फिर उसे मुखातिब किया, मैंने सोचा था कि आपकी इद्दत होगी, लेकिन आपको ऑफिस में देखकर अच्छा लगा कि आप जिंदगी की तरफ दोबारा लौट रही हैं। जाने वालों के साथ जाया नहीं जाता। न जाने क्यों मैं बात को बढ़ावा देते हुए उससे कुछ उगलवाना चाहता था, लेकिन वो मुझे खामोशी से देखते हुए पलट गई। मुझे इस बार भी यही एहसास हुआ कि वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, कुछ ऐसा जो वो नहीं चाहती कि मैं जान पाऊँ। लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि वो उसने ऑफिस में आना स्टार्ट कर दिया था। मैंने सोच लिया था कि कुछ ही दिनों के बाद जब वो नॉर्मल हो जाएगी तो मैं अपने दिल की बात उसके सामने खोल कर रख दूंगा, उसे अपनाने की कोशिश करूंगा। अगर कुदरत मुझे एक मौका दे रही है तो मैं वो मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। लेकिन ये देखते हुए मुझे काफ़ी हैरत हुई कि इस बार आयशा का रवैया काफ़ी तब्दील था। जहाँ वो पहले खामोश सी रहा करती, इस बार वो सबसे हल्की फुल्की बातचीत कर लिया करती। कभी कभार वो खुद मेरे करीब आकर मुझे मुखातिब करती और मैं तो चाहता ही यही था। अभी इस बात को 1.5 माह ही गुजरा था और मैंने अपने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं उसे प्रपोज करूंगा। जब एक रोज़ ऑफिस में आकर मुझे इल्म हुआ कि आज आयशा का निकाह है, हकीकत में मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कितनी बार देखा था कि वो मुस्कुराते हुए मुझे देखती थी और मैं अपनी तपिश देती नज़रों से उसे अपने जज्बात की आगाही देता। नज़रों का ये सफ़र इतना मुश्किल ना था कि उसे अंदाज़ा न होता कि मैं उसे चाहने लगा हूँ। अगर उसके दिल में मेरे बारे में कोई बात ना थी तो मेरे जज्बात को बढ़ावा देने के बाद वह यूँ अचानक निकाह कैसे कर सकती थी? मैं वहीं से वापस लौट गया, चाहे मेरी जॉब को ख़तरा ही क्यों ना होता, लेकिन मैं इस बार आयशा को खोना नहीं चाहता था। मैंने मुसलसल उसके नंबर पर कॉल्स करना शुरू कर दी और जब तीसरी कॉल को उसने अटेंड कर ही लिया, आयशा तुम्हारा निकाह है आज? मैंने बेताबी से पूछा। जी मेरा निकाह है, लेकिन क्यों? उसका लहजा संजीदा था। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, निकाह से एक बार पहले, प्लीज़ मुझसे मिल लो। और मैंने मिन्नत कर डाली, लेकिन वो अपनी बात पर कायम रही। मेरा आज निकाह है, आप पागल हो गए हैं? मैं आपसे कैसे मिल सकती हूँ? अपने काम से काम रखें आकिब साहब, मेरी ज़िंदगी में कम ही दखल दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उसने जिस लहजे में मुझे कहा, मैं साकित खड़ा रहा। मेरी आंखों में आंसू चमकने लगे थे। आयशा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? अभी तो उसकी इद्दत भी मुकम्मल नहीं हुई थी और उसने निकाह कर लिया। क्या ये सब कुछ इतना आसान था? उसके तहों से निकलती हुई जिंदगी मेरे लिए एक मुअम्मा बन चुकी थी, जिसे मैं चाहने के बावजूद समझ नहीं पा रहा था। मैंने कितनी बार उसका नंबर ट्राई किया, लेकिन उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। यानी ना ही वो मुझसे बात करना चाहती थी और ना ही वो मुझसे कोई राब्ता रखना चाहती थी। उसे मेरी कोई ज़रूरत न थी। एक ऐसी लड़की जिसने मेरे जज्बों को समझा नहीं और ये एहसास दिलाया कि वो परवान चढ़ते जाएं और फिर मुझे यूं गड़े में गिराकर खुद गायब हो गई। 2 दिनों तक मैं बुखार में फनकता रहा, लेकिन किसी को भी मेरी कोई परवाह न थी और परवाह करता भी कौन। मैंने तो सोचा था कि इस बार आयशा को अपने दिल की गहराइयों से आगाह करने के बाद उसकी ज़िंदगी में शामिल होकर अपने सारे बेताबियों को ख़त्म कर लूँगा, अपने अकेलेपन को करार बख्शूँगा। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मेरे मुकद्दर में अभी भी सिर्फ और सिर्फ जुदाई लिखी है। ये तीसरा दिन था और मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। मैं दवा लेकर लेटा ही था जब मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने नकाहत से आंखें खोलते हुए बेदिली से मोबाइल को देखा, लेकिन सामने स्क्रीन पर जगमगाता हुआ आयशा का नंबर देखकर मेरी पूरी आंखें खुली की खुली रह गई। एक पल के लिए दिल चाहा कि उसकी कॉल काट दूं, उसे अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर दखल अंदाजी ना करने दूं, लेकिन मैं चाहने के बावजूद ये नहीं कर पाया और यस करते हुए मोबाइल कान से लगा लिया। आयशा की सिसकती हुई आवाज़ ने मुझे बेताब कर दिया। क्या हुआ आयशा, रो क्यों रही हो? वो काफ़ी देर मोबाइल पर रोती रही। मैं समझ नहीं पाया कि उसकी कोई चाल थी या दिल की बेताबी, लेकिन मेरा दिल बेताबी से धड़क रहा था। मैं आपके काबिल नहीं हूँ, मेरी खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करें। वही लहजा जो हमेशा से मेरा दिल धड़का देता। अब तो मैं उसकी ज़िंदगी से दस्तबरदार हो गया था, लेकिन अब वो मुझे क्यों उम्मीद दिला रही थी? मैं खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। मैंने ये निकाह अपनी मर्जी से नहीं किया,
میری سابقہ ساس نے اپنا فرض پورا کرتے ہوئے مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ مجھے اپنے دیور سے نکاح کرنا پڑا، لیکن ہم دونوں کے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں۔ وہ مجھ سے بہت چھوٹا ہے۔ یہ اس عائشہ کا لہجہ نہیں تھا جو عائشہ مجھ سے اس روز اس قدر اکھڑے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ یہ تو کوئی ٹوٹی ہوئی لڑکی تھی جسے حالات نے اپنی گردشوں میں گھما کر مجبور کر دیا تھا۔ میری پہلی شادی بھی فریب کے علاوہ کچھ نہ تھی۔ میرا شوہر ایک رات میرے ساتھ گزارنے کے بعد بیرون ملک چلا گیا اور پھر شادی کے 6 ماہ بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنی بات کہنا شروع کی اور میں انہماک سے اسے سن رہا تھا۔ دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ بات کرتی جا رہی تھی اور میں بس اسے سنتا جا رہا تھا۔ میرا دیور مجھ سے بہت چھوٹا ہے، اتنا کہ وہ ابھی بالغ بھی نہیں۔ وہ تو ہمارے رشتے کو گہرائی کو بھی نہیں سمجھتا، اس لیے یہ مت سوچنا کہ میں یہاں اس کی بیوی بن کر رہوں گی۔ میں اپنی زندگی اس طرح گزارنے کے لیے مجبور ہوں، لیکن آپ مجبور نہیں ہیں۔ اپنی زندگی اپنے مطابق گزاریں، میرے لیے خود کو برباد مت کریں۔ اس نے کال کاٹ دی اور میں وہیں بیٹھا رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے خوش ہونا چاہیے یا اداس۔ میرا دماغ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ اس رات اس نے مجھے سنجیدگی سے کہا تھا کہ میں اس کی زندگی سے دور رہوں، اور اب وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اس کا اپنے شوہروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ ابھی تک ایک انچھوئی سی لڑکی ہے۔ میرے دل کی بیتابی اپنے عروج پر تھی۔ سگریٹ سلگھاتے ہوئے میں باہر نکل آیا اور میرا بخار میں تپتا ہوا وجود سوچ کا مرکز بن چکا تھا۔ میرے دل اور دماغ پر صرف عائشہ سوار تھی۔ میں اسے پانا چاہتا تھا، چاہے جیسے ہی صحیح، لیکن عزت اور احترام سے۔ میں اسے کسی سے چھیننا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی یہ سب کچھ میرے بس میں تھا۔ میں ایک اچھا شخص تھا اور عزت دار طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ سب کچھ حالات کی نظر کرتے ہوئے میں نے خود کو بھی حالات کے سپرد کر دیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حالات مجھے کس رخ پر لے کر جاتے ہیں۔ عائشہ آفس میں آتی تھی کسی نئی دویلی دلہن کی طرح، اور ہلکا پھلکا تیار ہو کر شوق لباس پہن کر وہ پہلے کی مرجھائی ہوئی عائشہ کہیں دور جا سو گئی۔ اس کی فطرت اور مزاج دن بدن بدلتے جا رہے تھے۔ میں نے یہ بات شدت سے نوٹ کی کہ وہ آفس میں لڑکیوں سے دور رہتی، جبکہ لڑکے اکثر ہی اس کے ارد گرد گھوما کرتے۔ چاہے وہ کسی سے غیر ضروری بات نہ کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بہت سے لڑکوں کی نگاہوں کا مرکز وہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بے پناہ خوبصورت تھی، اس سے زیادہ خوبصورت اور ماڈرن لڑکیاں بھی آفس میں کام کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں سب اس کی جانب کھینچے چلے جاتے، جیسے وہ کوئی ساحرہ ہو یا پھر جیسے اسے کوئی منتر سیکھ رکھا ہو۔ میں کسی کو کیا کہتا، میں تو خود اس کا دیوانہ تھا، جبکہ یہ بات حیرت زدہ تھی کہ آفس کی لڑکیاں اس سے دور دور کیوں رہتی ہیں، حالانکہ وہ فطرتاً بہت اچھی لڑکی تھی اور خوش مزاج سلجھی ہوئی۔ باقی قسمت کس کو کس موڑ پر لے کر جائے یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ اسے ایک بار پھر ہنستا مسکراتا ہوا دیکھ کر میرا دل بھی مچلنے لگا تھا۔ اب میں کسی بھی جھجک کے بغیر اس کے قریب چلا جاتا، اس کے پاس جا کر اس سے باتیں کر لیا کرتا اور وہ بھی میری باتوں کو دلچسپی سے سنتی۔ آفس میں ہم دونوں کو لے کر کافی شک پھیلنے لگا تھا، لیکن مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھے اگر پرواہ تھی تو صرف اور صرف عائشہ کی، جس سے میں اپنا بنانا چاہتا تھا۔ اور اس رات اس سے میسج کرتے ہوئے میں دیر تک اس سے بات کرتا رہا، اور پھر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ تمہارا شوہر کدھر ہے؟ وہ اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، آپ اس معاملے میں بے فکر رہا کریں۔ وہ مجھے کچھ نہیں کہتا اور وہ معصوم بچہ صرف میری ساس کے بہلانے پر کمرے میں سونے کے لیے آتا ہے اور مجھ سے کافی دور ہو کر سوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اپنی زندگی جیو، کب تک اس بچے کے ساتھ منسلک رہ کر تم خود کو برباد کرو گی؟ میں نے اسے مشورہ دیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد اس کا میسج مجھے ملا اور میں بس دھڑکتے ہوئے دل سے اسے دیکھتا رہا۔ اگر آپ جیسے کسی شخص کا ساتھ مل جائے تو میرے پاس زندگی گزارنے کی کوئی امید تو ہو۔ اور میں نے بے دھڑک کہہ دیا کہ مجھ جیسا کیوں، میں ہی کیوں نہیں؟ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ عائشہ کسی کی بیوی ہے، لیکن میرا دل نہ جانے کیوں بغاوت پر اتر آیا تھا، اور عائشہ کا بڑھاوا دیتا ہوا مزاج اس میں اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ میں جب بھی عائشہ سے اس کی فیملی کے متعلق پوچھا کرتا تو وہ خاموشی اختیار کر لیتی یا پھر بات ہی بدل دیتی۔ وہ مجھے اپنی کسی بھی رشتہ دار کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی تھی اور بس یہی کہا کرتی کہ میرے ہمدرد، مخلص اور سبھی رشتہ دار آپ ہیں، اور میں تو اتنے میں ہی خوش ہو جایا کرتا۔ مجھے اس کے علاوہ اور کیا چاہیے تھا؟ اس روز ہم نے پلان بنایا اور گھومنے چلے گئے۔ ایک دن کے لیے وہ مکمل طور پر مجھے دستیاب تھی۔ میرے دلائے ہوئے لباس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، اور میں نے اسے کھانا کھلایا اور پھر ساحل سمندر پر لے آیا۔ ٹھنڈی ہوائیں خوبصورت احساسات کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی اور وہ میرے سامنے تھی۔ میں بے خود ہوتا ہوا اسے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ میری ہوتے ہوئے بھی وہ میری دسترس سے دور تھی۔ میں نے کمر سے تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا اور اس کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے۔ میرے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ مجھ سے فاصلہ بنائے ہوئے تھی، اور اس بات سے ہی مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ میرے قریب نہیں آنا چاہتی۔ عائشہ پلیز میری بن جاؤ،
میں تمہارے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور میں نے محسوس کیا کہ عائشہ کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرا گیا۔ میں ابھی بھی آپ کی ہی ہوں عاقب، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے ہمیشہ کی طرح بات کو بدلنا چاہا، لیکن میں اب اسے خود سے دور نہیں جانے دے سکتا تھا۔ عائشہ، میری بےتابیوں کو سمجھو، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اور محبت کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے پاس رہا جائے یا پھر نکاح کیا جائے۔ اس نے عجیب طریقے سے بات کی۔ میں اسے کافی دیر دیکھتا رہا۔ ہم مسلمان ہیں اور نکاح کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ میں ایسے تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ تم مجھے اپنا سکتی ہو تو مجھے بتاؤ، ورنہ ہم ایک دوسرے سے اپنی راہوں کو جدا کر لیتے ہیں۔ تم اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں سے بات کرو، انہیں بتاؤ کہ تم اس بچے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں تم سے نکاح کروں گا اور پوری عزت کے ساتھ تمہیں اپناؤں گا۔ اس سے زیادہ تمہیں اور کیا چاہیے؟ میری بات سن کر عائشہ خاموش ہو گئی۔ مجھے امید نہ تھی کہ وہ میری بات کو سیریس لے گی، لیکن یہی میرا فیصلہ تھا۔ اگر مجھے اس سے دستبردار ہونا پڑتا تو میں ہو جاتا، لیکن میں اس کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق نہیں قائم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں اسے عزت اور پیار سے اپنانا چاہتا تھا، نہ کہ ایسے۔ ابھی اس بات کو صرف 10 دن ہی گزرے تھے کہ مجھے ایک بار پھر یہ دل دہلا دینے والی خبر ملی کہ عائشہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور میں ہکا بکا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ عائشہ کے پہلے شوہر کا انتقال اور اب ایک بار پھر؟ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میں نے اسی وقت عائشہ کو کال کر دی اور موبائل کان سے لگاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ اس کی قسمت تھی یا اس کی قسمت اس کے ساتھ کھیل رہی تھی؟ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ وہ اس شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی اور اسے طلاق لینا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ گھر سے باہر تھا جب اسے ایک تیز رفتار ٹرک نے بری طرح کچل دیا، اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ مجھے حقیقت میں افسوس ہوا، نہ جانے یہ میرے غلط ارادوں کا اثر ہے یا جو بھی، لیکن 2 نوجوان مارے گئے، عائشہ کا پہلا شوہر بھی اور پھر دوسرا بھی۔ چاہے رشتہ جیسا بھی تھا، لیکن اس کا نکاح عائشہ سے ہو چکا تھا، اور اس لحاظ سے وہ اس کا شرعی شوہر تھا۔ مجھے تمہارے شوہر کا افسوس ہے عائشہ، لیکن میں اس بات پر حیران ہوں کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے اپنا وسوسہ ظاہر کیا تو عائشہ مجھ پر ہی برس پڑی۔ آپ بھی باقی لوگوں کی طرح مجھے منحوس سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ سب میرا قصور ہے؟ حالانکہ میں نے شہریار کو باہر جانے سے روکا تھا۔ میں اسے ہمیشہ اپنے قریب رکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنی ضدی طبیعت کی وجہ سے، اپنی غلطی کی وجہ سے مارا گیا۔ اس سب میں میرا قصور ہو سکتا ہے؟ میں نے جلدی سے اسے تسلی دیتے ہوئے کال کاٹ دی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح کی پریشانی کا شکار ہو، وہ بھی میری وجہ سے، کیونکہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ یہ صرف ایک حادثہ تھا اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ حادثے کب رونما ہو جائے، لیکن اس بار میں اسے اپنی زندگی پر اپنی من مرضی نہیں کرنے دوں گا۔ میں اسے ہر حال میں اپناؤں گا یا پھر مکمل طور پر ایک دوسرے سے رشتہ ختم کر دیں گے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر عائشہ نے مجھے ایک بار پھر دھوکے میں رکھا تو میں بیرون ملک چلا جاؤں گا اور پھر کبھی واپس پلٹ کر نہیں آؤں گا، کیونکہ اب میں مزید عائشہ کی چالاکیوں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایک معصوم چہرے کی لڑکی ہے، جس کا دل بھی کافی صاف اور معصوم ہے، لیکن فطرت اسے ہمیشہ ہی میرے سامنے عجیب سے طریقے سے پیش کر دیتی۔ اس سے پہلے کہ عائشہ آفس جوائن کرتی، جب باس نے اسے آفس سے ہی نکال دیا، اور اس بات کل مجھے آج تک نہیں ہو پایا کہ اس روز کیا ہوا تھا۔ اچانک ہی مجھے یہ خبر ملی کہ عائشہ کو آفس سے نکال دیا گیا ہے، اور عائشہ نے مجھے یہی بتایا کہ سٹریس اور ڈپریشن کی وجہ سے وہ کام کی جانب توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ شاید اسی لیے آئے روز ہی اس سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، اور باس کو یہ بات پسند نہ تھی۔ میں نے کھلے لفظوں میں اسے کہہ دیا کہ اب وہ میری عزت ہے، میں اسے ہر حال میں اپناؤں گا، اس لیے وہ عزت سے اپنے گھر بیٹھے اور اسے کسی قسم کی جاب کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کو بتا دے کہ وہ صرف مجھ سے نکاح کرے گی۔ میں نے اس کی ساری ذمہ داری اٹھا لی، کیونکہ وہ میری محبت کے ساتھ ساتھ اب میری ہونے والی بیوی بھی تھی۔ عائشہ کا کہنا تھا کہ شیراز نے اس کے ساتھ کوئی رشتہ قائم نہیں کیا تھا، لہٰذا ان دونوں کی عدت نہیں بنتی۔ شیراز کی موت کے ٹھیک 1 ماہ کے بعد ہی میرے اصرار پر عائشہ نے مجھے اپنے ماں باپ سے ملوایا۔ اس روز میں پہلی بار اس کے گھر گیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا گھر تھا، اندرونی طور پر جیسے بہترین طریقے سے سجایا گیا تھا۔ چاہے سرمایہ کم ہی صحیح، لیکن سلیقہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی ماں بھی زیادہ بوڑھی عورت نہ تھی، اور دیکھنے میں وہ ایک خوش شکل اور خوش اخلاق خاتون معلوم ہو رہی تھی۔ میں سعادت مندی سے ان کے سامنے بیٹھ کر اپنا آنے کا مقصد پیش کر چکا تھا، اور وہ بھی میری بات سے 100% متفق تھی۔ ہمیں پہلے ہی آپ کے متعلق عائشہ سب کچھ بتا چکی ہے۔ عائشہ کے بارے میں آپ سب کچھ بہترین طریقے سے جانتے ہیں۔ اس کے باپ نے بات کا آغاز کیا، جو کہ 50 سالہ ایک صحت مند اور اچھی پرسنالٹی کا مالک شخص تھا۔ عائشہ نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان ہم آہنگی ہیں،
اور بات کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کافی سلجھے ہوئے اور بہترین انسان ہیں۔ مجھے بھی یہ گھر آنا کافی اچھا لگا۔ مجھے امید تھی کہ عائشہ میرے ساتھ زندگی گزار کر میری ویران زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر دے گی۔ اس روز اطمینان کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میں نے عائشہ کو اپنانے کی کوشش کی تھی اور میں اس میں کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ اس روز کے بعد عائشہ نے مجھ سے رابطہ محدود کر دیا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ بات اس کے والدین تک پہنچ چکی ہے اور اچھا نہیں لگتا ان کے سامنے مجھ سے بات چیت کرنا، اور میں بھی اس کی بات سے متفق تھا۔ ٹھیک 15 دنوں کے بعد ہمارے نکاح کی تاریخ مقرر کی گئی۔ نکاح کے وقت عائشہ کے والد افتخار انکل نے مجھ سے عجیب سی شرط رکھی، اور ان کی شرط یہ تھی کہ نکاح ہونے کے بعد میں ان کے گھر میں آ کر رہوں گا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کر سکتے۔ میں اسی گھر میں رہوں گا، یعنی کہ گھر داماد بن کر۔ مجھے ان کا یہ فیصلہ خاص اچھا نہیں لگا تھا، اور میں ایک خوددار شخص تھا اور چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھوں، چاہے پھر ہوٹل میں ہی صحیح، لیکن وہ میرے ساتھ رہے۔ افتخار انکل نے 2 ٹوک لہجے میں مجھے کہہ دیا کہ اگر مجھے ان کی بات سے اعتراض ہے تو میں واپس جا سکتا ہوں، لیکن میں عائشہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ عائشہ نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں اس کے والدین کی ہر بات کو تسلیم کر لوں، سو مجھے تسلیم کرنا پڑا، اور نکاح سے ٹھیک 1 دن پہلے میں اپنا سارا ساز و سامان اٹھا کر ان کے گھر شفٹ ہو گیا۔ اگلی شام ہم دونوں کا نکاح تھا۔ میری جانب سے کوئی بھی نہیں آیا تھا اور صرف چند دوستوں کے علاوہ، جبکہ عائشہ کی جانب سے بھی صرف اس کے والدین تھے۔ نکاح بالکل سادگی سے ہوا، لیکن اس کے باوجود میں نے عائشہ کے لیے بہت کچھ خرید لیا، اور میری خواہش تھی کہ وہ مکمل طور پر میری دلہن کے روپ میں میرے سامنے آئے۔ میری زندگی کی پہلی محبت، سو میں کیسے برداشت کر لیتا کہ اپنے اتنے خاص دن پر اسے بسیدہ لباس میں دیکھوں۔ وہ سچ کر میرے سامنے آئے تو میں کافی دیر اسے دیکھتا ہی رہا۔ آفس میں کام کرنے والے کولیگ ہی میرے دوست تھے۔ نہ جانے کیوں انہوں نے مجھے منع کرنا چاہا کہ میں عائشہ سے شادی نہ کروں، کیونکہ ان کے سامنے ہی عائشہ کے 2 شوہروں کا انتقال ہوا ہے، لیکن میں اس طرح کی باتوں کو نہیں مانتا تھا۔ ان کی بات کو رد کرتے ہوئے میں نے ان کو کھری کھری سنا دی، اور وہ زمانہ جاہلیت میں جی رہے ہیں جہاں شوہر کی وفات کو عورت کی قسمت سے منسوب کر دیا جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اور میری عائشہ بہت وفادار رہی ہے۔ میں نے اس سے کتنی بار کہا تھا کہ وہ شہریار نامی لڑکے سے طلاق لے لے، لیکن وہ یہ نہیں کر پائی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں خوش رہے۔ اب اگر شہریار نے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں قائم کیا تھا یا پھر اس کی وفات ہو گئی تو اس میں عائشہ کو کوئی قصور نہ تھا۔ وہ بے قصور لڑکی اپنی زندگی کو مکمل طور پر جینے کا حق رکھتی تھی۔ اس شام میرا نکاح ہوا تو میری خوشی میرے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ میری آنکھیں بھی خوشی کے باعث چمک رہی تھی، اور سب کو ہی میری خوشی کا اندازہ تھا۔ عائشہ کی والدہ نے میرا سامان عائشہ کے کمرے میں شفٹ کر دیا، ترتیب کے ساتھ۔ اب کمرہ پہلے سے زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ میں کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر میری دلہن بنی میری منتظر تھی۔ مجھے منتظر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ اتنی بےتاب لگ رہی تھی کہ میں اس کی محبت بھری بےتابیوں سے پہلے ہی آشنا تھا۔ ایک حلال رشتے میں بندے جانے کے بعد میں نے سب سے پہلے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اسے سینے سے لگا لی، اور میرے سینے پر سر رکھتے ہی وہ شدت سے رو پڑی۔ میں نے ساری اداسیوں کو تم سے دور کرنے کے لیے تمہیں اپنایا ہے عائشہ۔ میں اب تمہاری آنکھوں میں کبھی بھی آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے ساری زندگی تمہارے ساتھ رہنا ہے جب تک کہ میں زندہ ہوں، اور تب تک تم اپنی زندگی کو بھرپور خوشی سے گزارو۔ تم کسی کی غلام نہیں، میری بیوی ہو۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے لب اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے، جبکہ وہ کسمساتے ہوئے مسکراتی۔ اس کے چہرے کی سرخ رنگت تھی اس کی دھڑکنوں کی بےتابی کو ظاہر کر رہی تھی۔ حیا کے پھیلے ہوئے رنگ اسے مزید خوبصورت بنا رہے تھے، اور میں بےتاب ہو کر اس کے چہرے پر جھکتا چلا گیا۔ اس رات میں نے اسے اپنا لیا۔ وہ رات کسی خواب کی طرح حسین تھی۔ میری محبت کی صورت میں وہ میری دسترس میں تھی، جسے پہلی بار دیکھنے کے بعد ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے اپناؤں گا، لیکن اپنے اس فیصلے میں مجھے کتنی بار ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن شاید خدا نے اس سے میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، سو وہ مجھے مل کر ہی رہی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو عائشہ کمرے میں نہ تھے۔ میں کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ کمرے میں نہ آئی، اور میں نے سوچا کہ اس صبح کا آغاز اس کا دل نشین چہرہ دیکھ کر ہی کروں گا۔ فریش ہونے کے بعد میں باہر چلا گیا۔ عائشہ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہا، اور ابھی تو وہ نئی نویلی دلہن تھی۔ شاید اس کا دل چاہا ہوگا کہ وہ بھی نئی دلہنوں کی طرح نخرے کرے۔ میں نے اسے بازو سے تھامتے ہوئے اپنے سامنے کھڑا کر دیا، لیکن اس کا چہرہ مجھے دیکھتے ہی زرد ہو گیا۔ اس کے چہرے کی زرد رنگت اور اس کا خوف زدہ نظروں سے ارد گرد دیکھنے کا انداز ہی مجھے کافی حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ جلدی سے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ مجھے کمرے میں لے کر گئی۔ کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں ڈر رہی ہو؟ میں نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی دھڑکنوں کا شور اس کے سینے میں گونج رہا تھا، اور یہ سب کچھ خوف کی بنا پر تھا۔
ابا گھر پر ہیں اور جب ابا گھر پر ہوں میرے قریب آنے کی کوشش مت کریں پلیز۔ اس نے بے اختیار ہی میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تم پاگل ہو گئی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میرے لہجے میں صرف اور صرف حیرت تھی۔ وہ اپنے باپ سے خوفزدہ تھے اور اس حد تک کہ وہ گھر میں مجھے مخاطب بھی نہ کرتی، اور اس کا اندازہ مجھے اگلے دن چند دنوں میں ہی ہو گیا تھا۔ آفس سے میں نے کچھ دنوں کی لیو لے رکھی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ اس کے بعد ہی آفس جوائن کروں گا، لیکن ہمارا نکاح ہونے کے بعد ہی میں نے دن بدن عائشہ کو مرجھاتے ہوئے دیکھا۔ اس کی ہنسی نہ جانے کہاں غائب ہو چکی تھی اور وہ اکثر ہی خوفزدہ رہتی۔ رات میں بھی جب میں اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو وہ خوف سے دروازے کو دیکھتی رہتی۔ دن میں زیادہ تر وقت وہ اپنے والدین کے کمرے میں گزارتی اور خصوصی طور پر جب اس کا والد گھر آتا تو وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی، حتیٰ کہ وہ مجھے بھی اپنے والد سے بات نہ کرنے دیتی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں کمرے سے باہر ہی نہ آیا کروں۔ یہاں سب کچھ عجیب تھا اور اتنا عجیب کہ میں حیرت اور وسوسوں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ اس رات وہ میرے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی اور میں اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ جب میں نے نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اسے پوچھ ہی لیا، عائشہ تم اتنی خوفزدہ کیوں رہتی ہو؟ کیا تم خوش نہیں ہو؟ میں نے اپنے اندر موجود خدشے کا اظہار کیا تو وہ میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں آپ کے ساتھ خوش ہوں لیکن آپ سے ناراض بھی ہوں۔ اتنے دنوں کے بعد اس نے پہلی بار اپنی روٹین میں واپس آ کر مجھ سے بات کی تھی۔ اس کا پھولا ہوا چہرہ مجھے کافی حسین لگا۔ میں نے نرمی سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، کیوں ناراض ہیں آپ مجھے ہنی مون کے لیے لے کر نہیں گئے؟ حالانکہ میری خواہش تھی کہ ہم مر ہی جائیں گے۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے خوابوں کو اپنے ہم سفر کے ساتھ پورا کرے۔ تم پریشان مت ہو، اگلے 2 دنوں کے اندر میں انتظام کر لوں گا اور ہم مری کے لیے نکل جائیں گے، لیکن تم اداس مت ہوا کرو پلیز۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ مجھے دیکھا اور پھر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا پڑے گا۔ اس کی آواز کافی آہستہ سی، جیسے یہاں کمرے میں ہمارے علاوہ بھی کوئی موجود ہو، جبکہ مجھے اس کا یہ انداز کافی بچپنا سا لگا۔ مجھے عجیب لگتی تھی اس کی یہ حرکتیں۔ کون سی شرط اور کون سا وعدہ؟ ہم اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ جس رات ہم نے جانا ہوا ہم رات کے اندھیرے میں یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں بس اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ ہم میاں بیوی ہیں، کیا تمہارے والدین کو کوئی اعتراض ہے؟ حالانکہ انہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نہیں ایسا نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ابا مجھے جانے دیں گے، لیکن ہم رات کی تاریکی میں یہاں سے چلے جائیں گے اور اس کے بعد میں خود انہیں منا لوں گی۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ ایسے ہی کریں گے۔ اس کا رویہ کافی مشکوک تھا۔ مجھے بات کرتے ہوئے وہ کافی عجیب لگ رہی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وعدہ کر لیا، لیکن میرے ذہن میں سوچوں کا ایک جال بن چکا تھا۔ نہ جانے یہاں رہنے کے بعد مجھے کیوں احساس ہو رہا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اگلے 2 دنوں کے اندر ہم نے بہت رازداری سے ساری تیاریاں مکمل کی۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن اب میں عائشہ سے وعدہ کر چکا تھا، سو پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اور جس رات ہم نے نکلنا تھا مجھے محسوس ہوا جیسے وہ شام تک روتی رہی ہو۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا بھی تھا کہ تمہارے سرخ چہرے کی اور سرخ آنکھوں کی وجہ کیا ہے؟ کیا تم رو رہی ہو؟ لیکن اس نے بات کو ٹال دیا۔ ایسا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے زکام ہو رہا ہے، سر میں بھی کچھ درد ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح میری بات ٹال گئی۔ ہمارے ڈیسائیڈ کیے ہوئے وقت کے مطابق جب اس کے والدین سو گئے تو وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کافی دیر وہ کمرے سے باہر ہی رہی اور جب واپس آئی تو ایک بار پھر اس کی آنکھیں بے پناہ سرخ تھیں، اور اس کے بعد اس نے مجھے چلنے کے لیے کہا۔ ہم اس رات خاموشی سے اس گھر سے باہر نکل آئے۔ اس نے اپنا واجبی سامان اٹھایا تھا اور صرف 10 دنوں کی بات تھی اور اس کے بعد ہم نے واپس آ جانا تھا۔ ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا۔ میں نے ایک خوبصورت سا ہوٹل منتخب کیا اور وہ کمرہ بھی بے حد خوبصورت تھا۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی کو صرف اس کی مسکراہٹ خریدنے کے لیے صرف کر دیا۔ میں صرف اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اس کی خواہشوں کو پورا ہوتے ہوئے بلند و بالا پہاڑ، بہتے ہوئے آبشاریں، ٹھنڈا ترین موسم اور ان میں کھلکھلاتی ہوئی عائشہ۔ زندگی جینے کے لیے کیا کچھ نہیں تھا۔ ایک پل کے لیے میں زندگی کی ساری اداسیوں کو بھول گیا۔ ہر صبح بے پناہ حسین ہوتے اور یہاں آ کر تو جیسے وہ جی اٹھی تھی۔ میں نے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس نے اپنے والدین سے بات کی ہو۔ میں نے جب اس معاملے میں اس سے دریافت کیا تو اس نے کہہ دیا کہ اس نے ان لوگوں کو بتا دیا ہے اور انہیں کوئی اعتراض نہیں، سو میں نے بھی زیادہ خریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے صرف اس کی خوشیوں سے غرض تھی، پھر وہ مجھے جہاں سے بھی ملتی میں انہیں وہاں سے لے آتا۔ حسین منظروں میں جب بچوں کی طرح کھلکھلاتے ہوئے دوڑتی تو وہ اسی حسین منظر کا حصہ لگتی۔ ہر رات وہ میری باہوں میں ہوتی اور میں اسے نرمی سے اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے اپنی رگ رگ میں اتار لیتا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ساری زندگی چاہنے کے باوجود میں اس کی چاہت کا حق ادا نہیں کر پاتا۔ مجھے اس کے 2 شوہروں پر افسوس ہوتا جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔
उनके हाथों में हीरा आया लेकिन उन्होंने गंवा दिया। शायद आयशा मेरे ही मुकद्दर का हिस्सा थी। वो आखिरी रात थी और उस रात भी उसका रवैया काफ़ी मशकूक था। मुझे अजीब वसवसे घेर लेते। मैं हमेशा ही उस पर नज़र रखता और ऐसा नहीं था कि मैं उस पर शक करता, लेकिन न जाने क्यों मुझे एहसास होता जैसे कुछ गलत हो रहा है। उस रात हम देर तक एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर घूमते रहे और फिर थक हार कर वापस कमरे में लौट आए। ये तकरीबन 12 बजे का वक्त था। कमरे में आते ही उसने मेरी बाहों में समेटते हुए मेरे लबों को छुआ और मैंने उसे अपने करीब कर लिया। कुछ खूबसूरत पलों के तबादले के बाद वो सुकून से मेरी बाहों में ही आंखें मूंदे हुए सो गई और मैं काफ़ी देर उसके हसीन और जमील चेहरे को पुरसुकून होता हुआ देखता रहा। मुझे उससे मोहब्बत नहीं, इश्क होने लगा। जिंदगी उसके साथ कितनी खूबसूरत थी उसका अंदाज़ा मुझे उन 10 दिनों में हुआ। उसका चेहरा देखते देखते न जाने कब मैं नींद की वादियों में डूब गया। मुझे अंदाज़ा ही ना हुआ और अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब फजर की नमाज के वक्त वो मेरे करीब से उठी। मैंने उसे कभी नमाज अदा करते हुए नहीं देखा था और न जाने क्यों कमरे में फैलने वाली उसकी सिसकियों ने मेरे दिमाग को बेदार कर दिया, लेकिन मैं आंखें बंद किए सोया रहा। मुझे उसका मिजाज और उसके मिजाज से उतरती हुई तहें जाने का तजस्सुस था। नमाज ख़त्म करने के बाद वो मेरे करीब चली आई। उससे मालूम था कि मैं जल्द नींद से बेदार नहीं हो सकता। मुझे अंदाज़ा था कि वो काफ़ी देर मेरा चेहरा देखती रही। दिल चाहा कि आंखें खोलकर उसे देखूं, लेकिन मैं उसकी हरकतों को देखना चाहता था। आखिर वो क्या कर रही है? झुकते हुए उसने मेरे माथे पर अपने लब रखे और होटल के कमरे से बाहर निकल गई और उन 10 दिनों में मैंने एक बार भी उसे अकेले बाहर जाते नहीं देखा था। न जाने क्यों मेरा दिल धड़क उठा। उसकी हरकतें मशकूक थी। अपनी आंखें खोलते हुए मैं उठा और बिस्तर से उतरकर दबे पांव उसके पीछे चलने लगा। राहदारी में नीम अंधेरा फैला हुआ था। वो मरे मरे कदमों से चलते हुए मेरे सामने ही जा रही थी और मैं हैरत से धड़कते हुए दिल के साथ उसकी पैरवी कर रहा था। आखिर वो कहाँ जाने का इरादा रखती थी? क्या वो मुझे छोड़कर जा रही थी या इस बार मोहब्बत मुझे धोखा देने पर उतर आई थी? इतने हसीन दिनों के बाद मैं किसी किस्म का धोखा खाने के लिए तैयार ना था। मेरी आंखें हैरत से भरती चली जा रही थी जब मैं उसे होटल की बालकनी में जाते हुए देखा। उसने पीछे मुड़कर ना देखा था और शायद उसे यकीन ना था कि मैं उसके पीछे आऊँगा। मैंने अपने कदमों की रफ्तार तेज़ कर दी और वो मेरे सामने ही बालकनी पर मौजूद थी। अपनी आंखों को मीच कर उसने नीचे देखा और नीचे सिर्फ एक सेकंड में ही मेरे दिमाग ने फौरी तौर पर मुझे सिग्नल दिया और मैं हैरत से हक्का बक्का होकर उसकी जाने भागा और उससे पीछे दबोच लिया। वो चीख पड़ी थी। मुझे देखते हुए वो थर थर काँप रही थी। मैंने उसे समेटते हुए अपने सीने से लगा लिया और वो फूट फूट कर रो पड़ी। शायद उसे अंदाज़ा न था कि मैं उसे बचाने आऊँगा और मैं इस बात पर हैरान था कि वो इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी। आखिर क्यों? उसे घसीटते हुए मैं कमरे में लेकर आ गया। मेरा दिल साकित हो चुका था और दिमाग कोई भी फैसला लेने की पोजीशन में न था। हैरत से बढ़ती हुई नज़रों से मैं उसे देख रहा था जो मेरे सामने बैठी शिद्दत से रो रही थी और तभी जिंदगी में पहली बार मैंने एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। आखिर तुम ये सब क्यों करने चली थी? तो मरना चाहती थी? आयशा आखिर क्यों? मैं इतनी शिद्दत से धाड़ा के लरसते हुए मुझसे दूर हो गई। वो बस रो रही थी और फिर अगले ही पल वो मेरे पैरों में गिर कर रो पड़ी। एक ऐसा सच मेरा मुंतज़िर था जो सुनकर शायद मैं अपने कदमों पर खड़ा न रह पाता। मैंने उसे सीधा करते हुए अपने सामने खड़ा किया और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम जो कुछ मुझे बताओगी सच बताओगी? आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम क्या चाहती हो आयशा? मेरा लहजा पहले की निस्बतन नरम था लेकिन मुकम्मल संजीदगी से लिपटा हुआ। मैं आपके काबिल नहीं हूँ आकिब। इससे पहले कि मुझे आपसे दूर जाना पड़े मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं हैरान हो जाता था। उसकी किसी भी बात की मुझे समझ नहीं आ रही थी और तब उसने मुझे वो सच बताया जिसने मुझे हकीकत में झंझोड़ कर रख दिया। मैं उस वक्त 5 साल की थी जब मुझे स्कूल से अगवा कर लिया गया था और मैं अपने माँ बाप को पहचान सकती थी, लेकिन उनके बारे में मैं मज़ीद कुछ नहीं जानती थी और अगवा करने वाले लोग कौन थे, वो क्या करते थे, मुझे कुछ इल्म न था। लेकिन उन्होंने मुझे ले जाकर एक बंगले में बेच दिया और तभी मेरी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ और एक अरसा मैं अपने वालिदैन के लिए रोती रही, तड़पती रही, खौफ और दहशत से चीख कर उन्हें पुकारती रही। लेकिन वहाँ मौजूद औरतों ने मुझे संभाल कर इस काबिल बना दिया कि मैं उन्हें भूल जाऊँ। वहाँ मुझ पर कोई सख्त रवैया इख्तियार नहीं किया जाता। वो सब मुझसे नरमी करती थी और उम्र बढ़ने के साथ साथ मैं अपने वालिदैन के मतलब भूल गई। बलूगत से पहले ही मुझे इस बात का इल्म हो गया कि मुझे जिस जगह लाकर बेचा गया है वो कोई इज्जतदार ठिकाना नहीं बल्कि एक तवाइफ का कोठा है, जहाँ परवान चढ़ने वाली लड़की बड़ी होकर या एक रकासा बनती है या फिर एक बाजारू औरत जो अपना जिस्म बेच कर अपनी ज़िंदगी गुजारती है।
मैं अंदर से टूट चुकी थी और मैं वहां नहीं रहना चाहती थी, लेकिन मेरे पास और कोई ठिकाना ना था। हर पल मुझ पर एक गहरी नजर रखी जाती, जब तक कि एक शाम एक जोड़े ने मुझे अडॉप्ट किया। वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम थी और उस शाम मैंने ये सोचा कि मेरी इज्जत पामाल होने से बच गई। मैं बच गई हूँ, खुदा ने मुझे बचा लिया है और वो मुझे अपने घर लेकर आए, क्योंकि उनकी औलाद न थी और अमूमी तौर पर वहाँ से लड़कियों को ले जाने नहीं दिया जाता। लेकिन शायद इस बात में ऐसा कौन सा राज था जो मुझे कीमत लेकर उनके हवाले कर दिया गया। उन्होंने एक अरसा मुझे अपने पास रखा। मैं अपने शौक के मुताबिक पढ़ती रही और जॉब करती रही, जब तक कि उन लोगों ने मुझे अपने असल मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू नहीं कर दिया। वो दोनों मियाँ बीवी जिन्हें मैं अपना माँ बाप समझती रही, जिनसे मैंने दिल लगाकर अपनी ज़िंदगी को इज्जतदार तरीके से गुजारना चाहा, वो किसी गिरोहों से वाबस्ता थे जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए लावारिस और यतीम लड़कियों का इस्तेमाल करते। ऐसी बालिग और खूबसूरत लड़कियाँ जो उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ ला सकती हैं, और मुझे भी उसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले उन्होंने मुझे एक सलीम नामी शख्स से शादी करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मुझे इमोशनली तौर पर ब्लैकमेल करते हुए कहा कि उन लोगों के एहसानात इस कदर ज़्यादा हैं कि मैं चाहने के बावजूद इनकार नहीं कर सकती, और मैं उनकी बातों में आ गई। सलीम नामी शख्स के साथ निकाह करने के बाद उन्होंने ये शर्त आयद की कि सलीम हमारे घर में ही रहेगा, और उसी रात अब्बा ने मुझे नशा आवर अद्वियात ला कर दी और कहा कि मैं हर रात सलीम को दवा खिला दिया करूं ताकि वो मेरे करीब ना आ पाए। उन्हें यह मंजूर ना था कि मैं किसी के इस्तेमाल में आकर नाकारा हो जाती। सुबह तक सलीम पर यही जाहिर किया जाता कि वो रात बहुत कुछ कर चुका है। आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी उनके साथ ही मिलना पड़ा, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता ना था। मैं अपनी ज़िंदगी से खुश और मुतमईन हो गई, ये सोच कर कि कम से कम वो शख्स मेरे करीब तो नहीं आ पाता। जब 3 महीनों के बाद उन्होंने सलीम को मजबूर किया कि वो मुझे न सिर्फ तलाक दे बल्कि इस इलाके से हमेशा के लिए गायब हो जाए, और उन्होंने अपने चंद जानने वालों में ये मशहूर कर दिया कि सलीम नामी शख्स का इंतकाल हो चुका है। लोग हमारे घर में नहीं आते थे। जो रिश्तेदार उनसे ताल्लुक़ रखे हुए थे वो भी शायद उन्हीं की जैसी फितरत के मालिक थे। मेरे साथ ये सिलसिला चलता रहा जब तक कि मेरी ज़िंदगी में आप नहीं आए। मैंने पहले आपको भी सिर्फ इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत हो गई, ऐसी मोहब्बत जिसमें मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। वो लोग नहीं जानते कि मैं आपके करीब आती हूँ और आपको वो दवा नहीं देती। आपको अपना शौहर मान चुकी हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि कुछ महीनों के बाद वो आपको भी मुझसे दूर कर देंगे। हम बिछड़ जाएंगे और उसके बाद कोई नया शख्स मेरी ज़िंदगी में आ जाएगा। मैं एक खिलौना नहीं बनना चाहती, इसलिए मैंने इससे बेहतर मरना समझा और अपनी जान देने चली गई। मैंने सोच लिया था कि आपके साथ ये 10 दिन गुजारने के बाद मैं अपनी जान दे दूँगी और आपके नाम की होकर मर जाऊँगी ताकि आपको धोखा ना दे पाऊँ। मैं जानती हूँ कि उन 10 दिनों में वो लोग न सिर्फ मुझे ढूंढ रहे होंगे बल्कि मेरे करीब आने में भी कामयाब हो जाएंगे। वो मुझे ढूंढ लेंगे और उसके बाद हम दोनों को जुदा कर दिया जाएगा। अगर अब्बा को मालूम हो गया कि हम दोनों के दरमियान कुर्बत का रिश्ता बन चुका है तो शायद वो मुझे जिंदा दरगोर कर दें। मेरी ज़िंदगी आसान नहीं है, मैं इससे ज़्यादा मौत को पसंद करती हूँ। वो निढाल सी मेरे सामने बैठी शिद्दत से रो रही थी और मैं हैरत का मुजस्मा बने उसे देख रहा था। इतना बड़ा धोखा, मेरे सामने बैठी लड़की धोखे में लिपटी हुई और एक खूबसूरत लड़की थी जो दूसरों के जज्बातों से खेलना जानती थी। मुझे एक पल के लिए उससे शिद्दत से नफरत हुई। मैं अगर चाहता तो उसे छोड़ देता और उसे खुद से दूर कर देता, लेकिन वो मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी तलब कर रही थी, अपने हर एक गुनाह की जो उसने इरादे से नहीं किया। मैं खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। मेरे दिल और दिमाग में एक जंग छिड़ गई थी और मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो उस लड़की पर बदकिरदारी का लेबल लगाकर उसे उसके मुंह बोले लुटेरे वालिदैन के हवाले कर देता, या फिर उसके साथ खड़ा होकर उसकी ज़िंदगी संवार देता। लेकिन मैं खुद को इतना आला सिर्फ नहीं समझता था कि इस मामले में उसका साथ देता। मैं ये भी जानता था कि अगर मैंने आयशा को छोड़ दिया तो वो जीते जी मर जाएगी, क्योंकि वो सच में मुझसे मोहब्बत करने लगी है, और इस बात का अंदाज़ा मुझे भी हो चुका है। उस रोज़ मैंने आयशा को लिया और वापस उसके घर चला गया, और वो खौफज़दा थी। उस घर में वो वापस नहीं जाना चाहती थी, जबकि इफ्तिखार नामी वो शख्स मुझे देखकर अब बगूला हो चुका था। आयशा का कहना बिल्कुल ठीक था। उसने ना सिर्फ आयशा को ढूंढने में कामयाबी हासिल कर ली बल्कि मुझे रास्ते से हटाने का मुकम्मल प्लान भी बना चुका था। मैंने सबसे पहले थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, आयशा के बयानात रिकॉर्ड करवाए और उसके बाद उसके सामने जाकर ही उसके मुंह से सच उगलवाया कि उसने आयशा को बेटी की आड़ में सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। और उस लम्हे मुझे उस लड़की पर शदीद तरस आया। औरतों की इज्जत एक कांच की तरह होती है, कांच की तरह शिफाफ, लेकिन इतनी ही नाजुक जो ज़रा सी ठोकर से भी टूट जाए। जबकि कुछ लोग इस कांच को अपने इर्द गिर्द ढाल के तौर पर लपेट लेते हैं ताकि वो शफाफ नजर आने की कोशिश करें।
یہ سب کچھ میرے لیے آسان نہ تھا، لیکن میں نے اس سے محبت کی تھی اور میں محبت کو نبھانا جانتا تھا۔ اس دوران میری عائشہ سے بات چیت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے مستقل طور پر اس سے بات چیت بند کر رکھی تھی، لیکن میں آج بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اس کے منہ بولے والدین کو میں نے پولیس کے حوالے کر دیا۔ عائشہ مشکور نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کا سارا سامان سمیٹنے کے بعد میں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور اسے لے کر ہاسٹل میں چلا آیا۔ یہاں زندگی شروعات ہو سکتی تھی، اور اس کے بعد جب امن، اعتماد اور اطمینان ہو جاتا تو میں اپنا نیا گھر لے لیتا، جہاں میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتا۔ عائشہ کو میں ایک عزت دار زندگی دے چکا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک زندہ رہوں گا اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اس نے 2 لوگوں کی زندگی کو تباہ کر دیا۔ ان کے احساسات سے کھیل کر اس روز میرے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے میرے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دیں عاقب، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں عزت سے آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہوں گی۔ میں آپ کے احسان مند رہوں گی، اور آپ نے مجھے ایک ایسی زندگی دی جس کی میں نے کبھی تمنا کی تھی، اور میں نے اپنے دل کو ہر غلاظت سے پاک کرتے ہوئے نرمی سے اسے سمیٹ لیا۔ خدا معاف کرنے والوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، سو میں نے اسے خدا کی رضا کے لیے معاف کیا، اور شاید اپنی محبت کے صدقے میں بھی۔